کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں مگر دل میں ایک ڈر سا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ دے دے، مگر اندر سے لگتا ہے پتہ نہیں ملے گا یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو دعا کا وہ راز بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آخری بات آپ کا دعا کرنے کا طریقہ بدل دے گی۔ ذرا خود سے ایک سوال کریں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے رات کو رو رو کر دعا کی ہو اور صبح وہی مسئلہ آپ کے سامنے کھڑا ہو؟ تب دل میں کیا خیال آتا ہے؟ شاید میں گناہ گار ہوں، شاید میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ دعا نہیں سنتا، یا ہم دعا کا مطلب ہی غلط سمجھ بیٹھتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میں دعا کرتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ حضرت نے پوچھا، تم اللہ کو کیسے پکارتے ہو؟ اس نے کہا، یا اللہ یا اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، زبان سے نہیں دل سے پکارو۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ یا اللہ، اللہ الفاظ نہیں سنتا، اللہ دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ ایسے اکثر لوگ دعا کو ایک رسم بنا چکے ہیں، جیسے کوئی لسٹ پڑھ رہے ہوں، لیکن دعا کوئی لسٹ نہیں، دعا ایک یقین ہے۔ یقین کامل کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ یقین کامل یہ نہیں کہ آپ دعا کریں اور فوراً نتیجہ مانگیں۔ یقین کامل یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد آپ کے دل میں سکون آ جائے، جیسے ماں بچے کو کہے میں ہوں نا، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ دعا کے بعد مطمئن ہو جائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کے فوراً بعد کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے، ہم دعا کے بعد لوگوں سے جا کر کہتے ہیں دعا کرنا، مسئلہ بہت بڑا ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ ہمیں خود اپنے رب پر پورا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو دل مطمئن ہوتا۔ یاد رکھیں، دعا مانگنا عبادت ہے اور یقین رکھنا ایمان ہے۔ تو دوسروں کو کہنے کی بجائے خود پر یقین رکھ کے دعا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو دعا ایسے مانگیں جیسے فیصلہ ہو چکا ہے، الفاظ کم ہوں، یقین زیادہ ہو۔ اور اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک سن لی ہے نا، تو سمجھ لیں اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو کسی ایک ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو مایوس ہو چکا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی بھلا ہو اور وہ بھی جان سکے کہ دعا کو کیسے قبول کروانا ہے۔